اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے دین اور خواتین اور میں اس پروگرام کی میزبان ہوں۔ میرا نام ہے سحر اعظم۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ اسلام میں یقیناً انتہائی خاص اہمیت کا حامل ہے اور دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے مہینے کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں جو اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس کی بنا پر بھی اس میں عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج دین اور خواتین میں بھی ہم نے اپنے پروگرام کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے روزے کے احکام، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، سوالات ان کے جوابات شامل کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی جانب بلا تاخیر آپ کو لیے چلتی ہوں۔ میری پہلی مہمان، ان کی گفتگو کو، ان کی بات کرنے کے انداز کو آپ سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑوں کی جناب دوسری مہمان عالمہ کی جانب، یہ بھی بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے ہی آسان انداز میں اپنی بات آپ سب تک پہنچایا کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ صدف پروین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی بیپر پر میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی، ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اجازت دیجیے گا سوالات کا سلسلہ شروع بسم کریں۔ اللہ۔ تو پہلا سوال یہ میں آؤں گی صوبیہ شاکر صاحبہ آپ کی جانب۔ ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کا یقیناً پوری دنیا میں انتظار کیا جاتا ہے، اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کس طرح بیان کریں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ شرعی اعتبار سے روزے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عاقل بالغ مسلمان کا ثواب کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر اپنے آپ کو 3 کاموں یعنی کھانا پینا اور تعلق جسمانی سے روکنا، یہ کہلاتا ہے روزہ۔ اچھا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مزید ان الفاظ میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ پہلے رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر کچھ الفاظ مزید بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم فلیصمہ، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ احادیث کریمہ میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر موجود ہے، لہٰذا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے۔ جب رمضان آئے تو جو اس کا مکلف ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ روزے کا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں معلوم ہوا کہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اب جب روزہ رکھنا فرض ہے تو ساتھ ہی مزید اس سوال کی تفصیل مزید جان لیتی ہوں۔ میں بڑھوں گی صدف پروین صاحبہ آپ کی جانب، مجھے بتائیے گا کہ روزہ فرض ہے، لیکن یہ بتا دیجیے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی شرائط جن لوگوں میں پائی جائیں گی ان کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ اب کن میں شرائط پائی جائیں گی تو اس کا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو کافر ہے وہ احکام شرع کا مکلف ہی نہیں ہوتا، اس سے تو پہلا مطالبہ یہ کہ وہ ایمان لے کر آئے پھر عبادت کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے مکلف ہونا۔ مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا، لہٰذا جو غیر عاقل ہے یا مجنون ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور بالغ ہونا، لہٰذا نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ 7 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کے جو سرپرست ہیں، والد صاحب ہیں، وہ اسے روزے کا حکم دیں۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہو بچہ، جسمانی لحاظ سے ضعیف وغیرہ نہ ہو، کمزور نہ ہو، تو وہ اسے حکم دیں گے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر 10 برس کا ہو جائے اور جسمانی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود نہ رکھے تو پھر اس پر سختی کی جائے گی۔
تو پہلا مسلمان ہونا، دوسرا مکلف ہونا یعنی عاقل اور بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا یعنی اپنے شہر میں ہونا، مسافر نہ ہونا۔ اچھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شرعی سفر ہے، یعنی کوئی اپنے شہر کی حدود اور اس کی مضافات سے باہر نکلے، اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ 92 کلومیٹرز دور جائے گا، تو اس پر بھی فی الحال روزہ فرض نہیں ہوتا، اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اچھا۔ اسی طرح جو روزہ ہے اس کے لیے ایک شرط مزید یہ ہے کہ روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اتنا بیمار ہے یا اتنا زیادہ کمزور ہے، یا جیسے کوئی شیخ فانی ہو جاتا ہے کہ جس میں بالکل ہی روزہ رکھنے کی ہمت و طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پھر اجازت دی ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے۔ خیر اس میں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا معیار کیا ہے کہ بیماری اتنی ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اس کو جی 3 معیار بیان کیے گئے، اس میں یہ کہ سابقہ تجربہ ہے، پریویس ایکسپیرینس ہے، یا موجودہ مشاہدہ ہے، یا کسی طبیب حاذق یعنی جو بہت ماہر طبیب ہے۔ ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے جو نارملی ڈاکٹر یعنی عام قسم کے جو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہر بات پہ کہ روزہ چھوڑ دو، تیمم کر لو اور وضو نہ کرو، اس طرح کا نہ ہو کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، یہ والا نہ ہو، اپنے فن میں ماہر ہو، وہ اگر مشورہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، تو لہٰذا شدید جو حرج ہے اس صورت میں بھی فی الحال روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ بھی اس کی بھی 2 صورتیں بنا لیں گے کہ اگر ایسا ہے کہ دائمی کوئی مرض اس طرح کا ہے یا کوئی دائمی اس طرح کی کوئی سبب پایا جا رہا ہے، بیماری پائی جا رہی ہے کہ اسے شفا کی بالکل بھی امید نہیں ہے، جیسے کہ کوئی شیخ فانی ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور جس سے امید ہے صحت کی تو پھر وہ بعد صحت روزے کی قضا کرے گا۔ 5ویں شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی معنی اس راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ صرف خواتین کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہوں، کیونکہ یہ حالت بھی روزہ رکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جی پاکی کی حالت یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، لہٰذا جب وہ ان ایام سے پاک ہو جائیں گی تو ان روزوں کی بعد میں وہ قضا ادا کریں گی۔ بہت ہی تفصیل سے اور بڑی عمدگی سے آپ نے جواب دیا، ہمیں بہت سی باتوں کے جواب ملے۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مگر اس سے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن ہے؟ جی آپ ہی، میں سوال کرنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے۔ بالکل پوچھیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، یہ جو جدید قسم کے واش روم ہوتے ہیں، اگر ان میں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کے غسل کر لیں خصوصاً عورتیں، تو کیا گناہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے، شاور کے نیچے۔ جی میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ بالکل پوچھیے۔ جی میری یہ عادت ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں آنکھیں نا بند کر دیتی ہوں، نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، ویسے ہی سکون ملتا ہے نا، میری عادت ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نماز میں آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے۔ جی مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور بڑی تفصیل سے ویسے تو یہاں بیان کیا گیا ہے روزے کی فرضیت کے حوالے سے بھی، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ بیماری کے حوالے سے بھی یہاں بات کی گئی، اور عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جی شوگر بلڈ پریشر والے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا، اور پھر گناہوں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، کہ یہ بھی روکنے کے مطلب میں آئے گا؟ کیا تفصیل بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور فرقان یعنی فیصلے کی باتوں پر مشتمل ہے۔ تو جو تم میں سے ماہ رمضان کو پائے تو وہ اس کا روزہ رکھے، یہ قرآن میں حکم دیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر ان رمضان کی ایک خاصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اور رمضان کی آپس میں مناسبت ہے، تو قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا ہے، تراویح تو سنت موقدہ ہے ہر کسی کے لیے، سارے سے تراویح پڑھیں گے، لیکن تراویح کے علاوہ بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے اور تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے۔ اگر رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ یہ تو مہینہ ہی ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ شمار ہوتا ہے رمضان۔ ایک اور دوسری بات جو آپ نے کہا رکنے کے اندر گناہوں سے رکنا اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو دیکھیں جو آیت کریمہ جس کے اندر روزوں کی فرضیت بیان فرمائی گئی ہے تو وہاں آگے اس کی وجہ خود ہی بتا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تم پر روزے فرض کیے گئے ایمان والو جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یعنی روزے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس روزے کے نتیجے میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اب جو روزے میں صرف بھوکا پیاسا رہے اور ازدواجی تعلقات سے باز رہے، صرف انہی سے باز رہے، باقی گناہوں وہ کو جاری رکھے، تو وہ کیسا روزے دار ہے وہ خود اپنے اوپر غور کر لے۔ یعنی جو فرض ہے روزے کا وہ تو ادا ہو جائے گا، وہ تو ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو روزے کی روحانیت ہے، جو روزے کی نورانیت ہے، یہ حاصل نہیں ہونی، روزے کی روح تو پائی نہیں گئی۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ روزہ رکھے نہیں، ایسا آدمی کہ بولے میں گناہ سے بچ نہیں سکتا تو میں روزہ رکھ کے کیا کروں گا، روزہ تو پھر بھی بہرحال رکھا جائے گا۔ یعنی یہ عذر نہیں ہے، اب کوئی اس کو عذر نہ بنا لے کہ ایک دفعہ ایسے ہی کسی کو میں نے کہا تو آگے سے کہنے لگے جی میرا کام اس طرح کا ہے اور یہ کام تو گناہ ہے، تو اب میں روزہ اسی لیے نہیں رکھتا کہ یہ جو ہے وہ میرا روزے کے اندر میں گناہ سے نہیں بچ پا رہا تو میں اسی روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو اب یہ حضور ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا ایسا غلط کام ہے بھی صحیح تو اس سے آپ نے بچنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو آپ روزہ نہ رکھنے کو جسٹیفائی اس طرح کریں کہ آپ ایک مزید جرم کر رہے ہیں کہ روزہ تو آپ پر فرض ہے ہی صحیح، وہ جو جرم آپ کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں، چھوڑ دیں۔ لیکن اگر نہیں چھوڑا تو یہ نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس کو آڑ بنا لیں، روزہ آپ رکھیں اور کیا پتہ اس روزے کی برکت سے وہ آپ کا جرم چھٹ جائے، کیا پتہ اس روزے کی برکت سے وہ جو آپ کا کمائی کا ذریعہ ہے ناجائز وہ چھٹ جائے، اس کی برکت سے اللہ آپ کے لیے رائے کھول دے، آپ کے لیے وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی ایسا سبب بنا دے کہ آپ کو حلال روزی کا ذریعہ میسر آ جائے سے۔ تو لہذا روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور روزے کی روح یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا خیال آ جائے تو فوراً لاہور شریف پڑھ کر اللہ کے حضور دستے دعا دراز کریں، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان لعین کو دور بھگائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی جانب بڑھوں، کیونکہ بھی آپ نے تراویح کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ میری بہنیں بڑے شوق سے پروگرام دیکھتی ہیں اور آپ کے جوابات کو بڑے دھیان سے سنتی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین کی تراویح کے حوالے سے کچھ تفصیل اگر بیان کر دیں۔ تراویح جو ہے وہ خواتین بھی تراویح ان کے لیے بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح مردوں کے لیے لازم ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ خواتین بھی تراویح کا اہتمام کیا کریں، تراویح پڑھا کریں، وہ گھر کے اندر پڑھیں گی، مرد مسجد کے اندر جماعت میں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی مسجد ہے قریب میں جہاں پر اس طرح اہتمام ہو خواتین کا کہ وہاں پر انٹرنس اور ایگزٹ جو ہے یہ الگ الگ ہو، مرد و خواتین کا اختلاط نہ ہوتا ہو، اور وہاں پر کوئی باقاعدہ درس کا اہتمام بھی ہوتا ہو، علم دین کا اہتمام ہوتا ہو، اور تمام شرعی حدود و قیود موجود ہوں اور علماء کی سرپرستی میں ایسا ہوتا ہے، اور وہاں پر خاتون اگر شرکت کر لیتی ہے تراویح میں تو اس کو اس طرح شرکت کرنا بھی درست ہے۔ بالکل میری بہنوں، میں نے آپ کی جانب سے مفتی صاحب سے بڑی تفصیل سے اس کا جواب لے لیا ہے کہ خواتین کی تراویح کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ مزید بھی سوالات پروگرام میں شامل کروں گی مگر اس مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، میں ہوں سحر اعظم۔ آج ہم روزے کے احکامات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ مزید سوالات یہ بڑھوں گی صوبیہ شاکر صاحبہ آپ کی جانب۔ مجھے بتائیے گا کہ جب رمضان کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے سب انتظار کرتے ہیں نا رمضان کی چاند رات کا، ایک بڑا اس کا بھی ایک اہتمام ہوتا ہے اور بڑا سب انتظار کرتے ہیں چاند رات کا۔ تو بتائیے گا کہ چاند کے حوالے سے ہم بات کریں تو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے پاس بکثرت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید الفطر مناؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس سلسلے میں الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، اگر یہ کہ چاند نظر نہ آئے ابر وغیرہ کی وجہ سے تو پھر شعبان کے 30 روزے پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب قرار دیا گیا ہے، شعبان کا، رمضان کا، اس کے بعد شوال کا، ذی قعد اور ذی الحج۔ یہ لگاتار 5 مہینے مسلسل ہیں، ان کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ اور اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ چند لوگوں نے اگر دیکھ لیا، اس کو واجب کفایہ کہا جاتا ہے، چند لوگوں نے اگر چاند کو دیکھ لیا ہے تو سب کی طرف سے وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا تو سارے کے سارے گناہگار۔ چند لوگوں کی کیا تعداد فکس ہے یا مطلب اگر 1-2 بھی ہیں، بسا اوقات ایک کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے اس سلسلے میں، تو اس میں بھی حدیث میں ہی ذکر موجود ہے اس چیز کا بھی، لیکن یہ ہے کہ اگر چند افراد نے دیکھ لیا، جیسے الحمدللہ ہمارے پاس تو پوری رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے، معتبر مستند علماء اس میں ہیں، اور جب وہ بیان فرماتے ہیں تو ان پہ اعتبار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے تو رؤیت کا معیار پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے صوبیہ صاحبہ نے جواب دیا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنا کا حکم شرعی کیا ہے، یہ واجب ہے، اور پھر بتایا کہ اگر کچھ لوگ اس کی گواہی دیں تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ مزید اسی حوالے سے سوال لیے میں بڑھوں گی صدف پروین صاحبہ آپ کی جانب۔ مجھے بتائیے گا کہ خواتین اگر رمضان کا چاند دیکھیں اور پھر وہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں تو کیا ان کی گواہی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ رمضان کے چاند کی گواہی خواتین دے سکتی ہیں؟
देखिए शरीयत मुतहरा ने ख़वातीन की दीनी मामलात में ख़बर को मोतबर माना है मोतबर और माना है, उन्हें ठीक है। यानी रमज़ान के चाँद की शहादत अदा करने के सिलसिले में भी मयार यानी माना है। जैसे कि बहुत सारी फ़िक़्ह की जो कुतुब हैं उनका एक निचोड़ है, बाहर शरीयत में भी है, इस तरह के अगर अबर का दिन हो, अबर है या गुबार है आसमान में, तो उसमें एक मुसलमान आकिल बालिग आदिल या मस्तूरुल हाल, चाहे वो मुसलमान मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, उसकी गवाही मोतबर है। अच्छा। तो अब इसमें औरत का भी जिक्र आ गया, ठीक तो है। इससे पता चलता है कि औरत की भी गवाही रमज़ान के चाँद के सबूत के लिए मोतबर होती है, तो लिहाजा अच्छा। बिल्कुल वो दे सकती हैं। ठीक है, यानी रमज़ान की चाँद की गवाही अगर ख़वातीन दें तो वो भी मोतबर हो सकती है। मुफ्ती साहब से मज़ीद तफसील से जवाबात इस हवाले से लेंगी। मुफ्ती साहब बताइएगा कि माह रमज़ान का चाँद देखने का हुक्म शरई क्या है, आप क्या इजाफा करना चाहेंगे इसमें? इससे पहले कॉलर ने मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बहन है? साहब टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा या बंद कीजिएगा। जी मैंने आवाज़ बंद की है। बहुत अच्छा किया, बताइए सवाल। मेरे शौहर ने मुझे कहा तुम आज़ाद हो, गुमो फिरो, उनसे तलाक हो जाती है? अच्छा जी, ठीक है, क्या इन अल्फाजों से तलाक हो जाती है? मैं ज़रूर मुफ्ती साहब से मालूम करूँगी। शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। जी, कहा गया कि आज़ाद हो, घूमो फिरो, क्या ये तलाक की ज़ुमरे में आएगा या नहीं? तफसील तो उसकी मुफ्ती साहब ही बताएंगे। अभी मज़ीद सवाल ये बढ़ूंगी। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे आप, रमज़ान का चाँद देखने का हुक्म शरई क्या है, और फिर रमज़ान के चाँद की गवाही ख़वातीन के हवाले से भी, दोनों सवाल आपको साथ ही पेश कर देती हूँ। देखिए, रमज़ान का चाँद देखना वाजिब है, और सिर्फ रमज़ान का चाँद ही नहीं बल्कि रमज़ान से पहले वाले महीने का भी और रमज़ान के बाद वाले महीने का, शाबान का भी और शाबान और शव्वाल का जो चाँद है ये भी वाजिब है। वैसे तो 5 महीने हैं, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा भी है, लेकिन ये आप माह रमज़ान का प्रोटोकॉल देखें, शाबान का चाँद देखना वाजिब इस वजह से करार दिया गया है कि रमज़ान में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। और रमज़ान का चाँद देखना इसलिए वाजिब है कि रोज़ा उस पर मौकूफ़ है। और शव्वाल का चाँद देखना भी इस वजह से वाजिब है कि रोज़े का ख़त्म होना, इसका मालूम होना, इसकी मारिफत इस पर मौकूफ़ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। है। माह रमज़ान का प्रोटोकॉल है कि उसका अपना, उस महीने का अपना चाँद देखना भी वाजिब है, उससे पहले वाले महीने का चाँद देखना भी वाजिब है, उसके बाद वाले महीने का चाँद देखना भी वाजिब है। और सबका जो चाँद देखना, इन तीनों का जो वाजिब हो रहा है वो रोज़े की वजह से वाजिब हो रहा है, इस इबादत की वजह से वाजिब हो रहा है। और बानी रमज़ान का चाँद रोज़े की वजह से, और जो आगे पीछे वाले जो 2 महीने हैं उनका चाँद भी रोज़े और रमज़ान की वजह से वाजिब है। रमज़ान की ये अहमियत है। बिल्कुल। और रह गई बात औरत की गवाही की, तो इसमें जिस तरह मर्द की गवाही मोतबर होती है, इसी तरह औरत की गवाही भी इसके अंदर मोतबर होती है। और खैर गवाही की तफसीलात हैं। ख्याल में कॉल है जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, कॉलर शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब क्या बताना चाह रहे थे आप? बाकी खैर उसकी वो तफसीलात होती हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो भी मौका नहीं है तफसील का, लेकिन वो तफसीलात हैं बहरहाल के किस सूरत में सिर्फ एक की गवाही चलेगी, किस सूरत में गवाही का निसाब पूरा होना चाहिए, यानी एक मर्द 2 औरतें, और किस सूरत में जो है एक जम्मे गफीर चाहिए। तो ये अलग अलग अहकाम है, वो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह से होगा। जी तो वैसे इतनी बात के जो औरत की गवाही मोतबर है या नहीं, तो औरत की गवाही इसमें मोतबर है। ठीक है जनाब, जैसे कि हर मामले में ख़वातीन को अहमियत दी गई है इस्लाम में, इसी तरह से चाँद के हवाले से भी अगर हम बात करें कि रमज़ान के चाँद की गवाही अगर ख़वातीन दें तो उनकी गवाही को भी इस्लाम में मोतबर करार दिया गया है। मज़ीद सवालात लिए बढ़ूंगी आपकी जानिब। मुझे बताइएगा सूबे शाकिर साहिबा कि अगर हम वक्त के हवाले से बात करें तो ये बताइएगा कि रोज़े की नीयत हम कब तक कर सकते हैं, किस वक्त तक की जा सकती है रोज़े की नीयत? आमतौर पे भूल भी जाते हैं ना, तो कुछ थोड़ा सा सवाल से बताइएगा। जी जी, नियत के वक्त के एतबार से रोज़ों की किस्में हैं। अगर मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी मकसूद हमारा छुप जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं। एक साइड में बता देती हूँ, दूसरी साइड का मैं हुक्म बता दूंगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, इसे जो रोज़े रखे जा रहे हैं ये अदाए रमज़ान कहते हैं। अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, नज़र मुअय्यन का रोज़ा हो, यानी कोई दिन फिक्स करके कि मैं फ़लाँ दिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखूँगी, तो ये जो रोज़ा होगा ये नज़र मुअय्यन का कहलाएगा। नज़र मन्नत को कहते हैं अरबी में, तो ये मन्नत मान ली कोई दिन फिक्स करके, तो ये नज़र मुअय्यन का रोज़ा होगा। इसके अलावा नफली रोज़े जैसे हमारे पास होते हैं अय्याम बीद वगैरह के रोज़े हैं, बड़ी रातों में लोग रोज़े रखते हैं, इस तरह के जो रोज़े हैं ये नफली रोज़े कहलाते हैं। इन तीनों टाइप के जो रोज़े हैं, यानी अदाए रमज़ान का रोज़ा, नज़र मुअय्यन का रोज़ा और नफिल का रोज़ा, इनमें नियत का वक्त है गुरूब आफ्ताब से लेकर और
اگلے دن کا جو زوال کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی اچھا۔ ہے. لیکن جب دن میں نیت کریں گے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. وہ کیا؟ ایک یہ کہ جس وقت سے روزہ شروع ہوا ہے میں تب سے ہی روزے دار ہوں، اور دوسری یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ بلکہ یہ احتیاط ہی کرنی ہوگی کہ ہم نے روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، جیسے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا یا اور کوئی روزے کے منافی کام کر لیا تو پھر یہ نیت معتبر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی قسم کے روزے ہیں جیسے قضاء رمضان کا روزہ ہے اور نظر معین کا ہی قضا وغیرہ کا روزہ اگر رکھا جا رہا ہے تو ان کے لیے نیت کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع فجر تک. اگر ساری رات نیت حاضر نہیں تھی، طلوع فجر کے وقت نیت حاضر کر لی یا نیت کر لی تو یہ معتبر ہوگی اور یہ روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب، یہ روزہ ہو جائے گا. اچھا دوسرا سوال یہ بڑھوں گی میں صدف پروین صاحبہ آپ کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ کیا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، اور کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہی سارے روزوں کی نیت کر لیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا طریقہ؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. ٹھیک ہے. اس کے لیے جب ارادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں الفاظ نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ادا کر لیے جائیں. کیونکہ ہماری جو توجہ ہے عموماً جو ہوتی ہے دیگر کاموں کی طرف ہوتی ہے، توجہ نہیں رہ پاتی، تو اگر الفاظ ادا کر لیے جائیں تو اسے مستحب قرار دیا گیا ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے کوئی الفاظ وغیرہ اپنی جو زبان ہے اس میں ہی آپ کر سکتے ہیں نیت. یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی میں نیت کریں تو وہ نیت شمار ہوگی. بعض لوگوں کو اس میں بھی جیسے شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہ عربی والی دعا تو پڑھی ہی نہیں تو ہماری تو نیت ہی نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے، بلکہ اس میں تو عمل بھی دلالت کرنے والا ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ سحری کھا رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا، تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے. تو یہ عربی کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے عربی کے الفاظ جو ہے ادا کر لیے اس کے بعد ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں ہے، کھا پی سکتے ہیں. اور عربی کے الفاظ اگر آپ کہہ رہے ہیں حصول برکت کے لیے تو یہ مستحب ہے، کہہ سکتے ہیں. الفاظ وغیرہ کی ویسے کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ تو اسی چیز جی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دعا کا اس کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی سوالات لیے میں آؤں گی آپ کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے، وقت کے حوالے سے بتائیے گا، اور کیا واقعی اس میں دعا پڑھنا ضروری ہے؟ دعا پڑھیں گے تو ہی روزے کی نیت ہوگی، اور افطار سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی کتنی ضروری ہے، ساتھ ہی یہ بھی شامل کر لیجیے گا. اور کیا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک سوال اور بھی دے دیتی ہوں مفتی صاحب کہ کیا پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زبان سے جہاں تک نیت کی بات ہے تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن زبان سے کوئی کہہ لے تو مستحب ہے، اچھی بات ہے. ویسے جو ہے وہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. تو جب دل میں ارادہ ہے تو نیت، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی، اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ نیت پر قرینہ ہوتی ہیں. جیسے کسی نے سحری کی، اب سحری کر لی تو جو اس کا سحری کرنا ہے، سحری کھانا ہے، یہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ دل میں نیت تھی، دل میں ارادہ تھا. تو اب وہ کوئی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ الگ سے باقاعدہ فوکس کرنا ہے کہ وہ سوچ رہے بیٹھو پریشان کہ ساری تو میں نے کر لی لیکن میں نے نیت نہیں کی، نہ زبان سے کہا نہ میں نے دل کے اندر سوچا. تو وہ سحری کرنا خود ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ دل میں خیال تھا. روزے کی نیت سے ہی تو ساری ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں کوئی صرف ویسے ہی کسی کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہو اور وہ صرف کھانے کی نیت سے ہی بیٹھا ہو اور روزے کا خیال ہی اس کے دل و دماغ میں کسی کونے کھانچے میں بھی نہ ہو، ایسی کوئی صورت ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پر ایسی صورت ہوتی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے یہاں کہ جب کوئی ساری کے وقت میں ساری کر رہا ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو روزے کا خیال ہوتا ہی ہے دل میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے وہ افطار کی دعا کی بات ہے تو افطار کی جو دعا ہے وہ بھی اگر زبان سے افطار کی دعا پڑھتے ہیں تو مستحب ہے، اچھی بات ہے. لیکن کوئی اگر زبان سے افطار کی دعا نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن دعا پڑھ لینی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف الفاظ منقول ہیں تو بدل بدل کے کبھی ایک پڑھ لیں کبھی دوسرے الفاظ سے پڑھ لیں. اور اگر وہ الفاظ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ عربی میں ہی پڑھی جائے، بہتر یہ ہے. لیکن اگر عربی یاد نہ ہو تو وہی الفاظ بندہ اپنی زبان میں کہہ دے تو اپنی زبان میں کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے. باقی یہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں ان کی برکت الگ ہے. ان کی برکت اگر حاصل کرنی ہو تو وہ تبرک ہے حضور کے الفاظ، وہ آپ اسی انداز میں ہی پڑھیں، دعا پڑھیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ پورے مہینوں کے روزوں کی نیت بھی، نیت تو اصل میں روزہ جو ہے وہ روز جب بندہ رکھ رہا ہے تو اس کا یہ عام طور پر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب رکھ رہے ہوتے ہیں تو الگ سے وہ نہ بھی کہے. ویسے بہتر یہی ہے کہ الگ سے جو ہے وہ نیت کر لے، روز نیت الگ کرے. ہر روزے کی، ہر روزہ ایک مستقل ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی ہم نے اکٹھی ایک ہی دفعہ نیت کر لی تھی تو اکٹھی ایک دفعہ نیت کر لی تھی، وہ ان معنوں پر وہ معتبر ہے، چل جائے گی. کیونکہ جو روز اس کا اٹھنا ہے ساری میں، سحری کرنا، یا روز اس کے دل میں یہ خیال ہونا، یہ خود قرینہ ہے کہ نیت ہے.
یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کے لیے کوئی الگ سے کوئی سچویشن ہوتی ہے, کوئی الگ سے کوئی اس کے لیے ایک ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے, وہ ارادہ ہے نا, تو دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے. یعنی سحری کرنا اٹ سیلف اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ روزے کی نیت سے ظاہر ہے کہ سحری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, سوالات شامل کر لوں آپ کی اجازت ہو تو؟ اچھا, مگر اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام میں ہمیں بریک شامل کرنا ہے, تو سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے مجھے ضرور لینے ہیں, مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام ہے دین اور خواتین, میں ہوں سحر اعظم. بلا تاخیر بڑھوں گی سوالات کی جانب, مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گی. مفتی صاحب, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میری ایک بہن کا سوال تھا, وہ کہتی ہیں کہ آج کل جدید واش روم بنے ہوئے ہیں اور شاور کے نیچے غسل کیا جاتا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, جدید واش روم کے اندر اگر کوئی شاور کے نیچے کھڑے ہو کے غسل کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس جو ہے وہ پردے کی رعایت ہونی چاہیے, اور جس طرح ہمارے ہاں واش روم ہوتے ہیں کورڈ ہوتے ہیں اور پردے کی بھرپور اس میں رعایت ہوتی ہے, تو کوئی اگر اس میں کھڑے ہو کر بھی غسل کرتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کا کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے. کوئی اس میں ایسا حکم نہیں ہے کہ نہیں بیٹھ کے کرنا ہی کرنا ہے. بیٹھ کے کرنے کی جو بات, غسل کرنے کی جو بات کی جاتی تھی, وہ ستر کی رعایت کی وجہ سے کی جاتی تھی. تو اس میں تو آلریڈی پہلے ہی ستر کی رعایت ہے, تو کوئی اگر کھڑے ہو کے بھی کر لیتا ہے تو کوئی دین میں ایسا حکم خاص الگ سے نہیں ہے کہ نہیں کھڑے ہو کر کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ستر کی رعایت ہونی چاہیے. اور کورڈ ایریے میں جب آپ کر رہے ہیں, بالکل ہر طرف سے کور ہے, ستر کی رعایت ہے, کوئی جو ہے دیکھ نہیں رہا, اس صورت کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی شاور کے نیچے کیا جا سکتا ہے. اور شاور کے نیچے تو ویسے بھی کھڑے ہو کر ہی ہوتا ہے عام طور پر, تو کوئی اگر اسے یوز کرتا ہے کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ بھی نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں ہے. کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی کراہت بھی نہیں. بہت تفصیل سے میری بہن کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا مفتی صاحب, ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی جدید واش روم کی بات ہو رہی ہے, تو واش بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ویسے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایسی جگہ بنائی جائے جس پہ الگ سے جو ہے وضو کے لیے, جب ہم اتنا فلیٹ سسٹم ہے مفتی صاحب, جی میں عرض کر رہا ہوں, جیسے جو ہے وہ ہم الگ سے اہتمام کرتے ہیں دیگر چیزوں کا, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی الگ سے ایک جو ہے جگہ بیٹھ کر وضو کی بنا لیں. ایسا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہے, جگہ نہیں بنا سکتا, تو اس صورت میں اگر واش بیسن پہ وضو کر لیتا ہے تو واش بیسن پہ وضو کرنا بھی جائز ہے. واش بیسن پہ بھی وضو ہو جاتا ہے. بس اس میں ایک احتیاط یہ کر لیں کہ اگر واش بیسن پہ وضو آپ کر رہے ہیں اور واش بیسن آپ کا بنا ہوا ہے باتھ روم کے اندر, جیسے واش روم ہوتے ہیں کھلے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور واش بیسن بھی اندر ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے, اس صورت میں کوئی اگر وہاں پر کر رہا ہے تو اس جگہ پر پھر آپ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھیں گے. واش روم کے اندر دعائیں پڑھنا زبان سے یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. تو باہر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی باہر پڑھیں گے, کوئی دعا پڑھنی ہے آپ نے باہر پڑھ لیں, اندر اس حالت میں اب آپ دعا نہ پڑھیں. ویسے واش بیسن پہ وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بس کپڑوں کی حفاظت کریں کہ جو قطرے وغیرہ ٹپکتے ہیں اس میں تھوڑا کپڑوں کی احتیاط کر لیں, باقی اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہی میری بہن ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں تاکہ میرا دھیان ادھر ادھر نہ بٹے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ویسے تو نماز کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کے لیے جو جگہ بتائی گئی ہے اس جگہ پر نگاہیں رکھنی چاہیے. اچھا. لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و خضوع زیادہ ملتا ہے تو اس صورت میں تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ آنکھیں بند کر لے, کیونکہ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے. تو خشوع و خضوع سے کا خاص تعلق ہے نماز کے ساتھ, اور نماز کے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو آنکھیں بند کرنے سے اگر کسی کو خشوع و خضوع زیادہ مل رہا ہے تو اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اندھیرے کا بھی ساتھ ہی بتا دیتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ ہی بات ہے اندھیرے کا, کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا. تو اندھیرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا اندھیرا جس سے وحشت محسوس ہو, جس سے دل تنگ ہوتا ہو, اس قسم کا اندھیرا ہو تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. باقی معمولی سا اندھیرا, ایسا اندھیرا کہ جس سے وحشت محسوس نہ ہوتی ہو, جس سے دل تنگ نہ ہوتا ہو, تو ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ معمولی سا اندھیرا ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ساتھ دوسرے کہتے ہیں لائٹ جلا لو کیونکہ ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. معمولی سا جو اندھیرا ہوتا ہے جس سے وحشت محسوس نہ ہوتی ہو, دل تنگ نہ ہوتا ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو کراہت ہے وہ بھی کراہت بیرون نماز ہے. وحشت والے میں بھی کہ اگر جو ہے ایسا اندھیرا ہو کہ وحشت محسوس ہو جس سے اس میں نماز پڑھنے کو جو مکروہ قرار دیا گیا, تو وہ کراہت بھی بیرون نماز ہے, یعنی وہ نماز کا فعل جو ہے اس میں کوئی کراہت نہیں پائی جا رہی. اچھا ٹھیک. تو یعنی اس پر یہ حکم نہیں ہوگا کہ نماز واجب الادا قرار پائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. ایک میری بہن جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم آزاد ہو جاؤ, گھومو پھرو,
تو پریشان ہیں وہ، کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کہنا آزاد ہو یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے. اچھا. ایک صریح الفاظ ہوتے ہیں طلاق کے اور ایک الفاظ کنایہ ہوتے ہیں. الفاظ کنایہ میں طلاق واقع ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ یا تو شوہر کی نیت ہو اچھا. یا دلالت حال ہو، یعنی کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہو، یا مذاکرہ طلاق ہو، بات ہی طلاق کے بارے میں چل رہی ہو اور وہاں پر ایسا کہا ہو. تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ پوری صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ اپنی صورت دیکھ لیں. مسئلہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر جو ہے وہ شوہر کی نیت تھی طلاق دینے کی یا دلالت حال پائی جا رہی تھی، کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا تھا یا مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، تو اس صورت میں یہ الفاظ کہنے سے طلاق بائن واقع ہو گئی ہے. یہ مسئلہ یہ، اور باقی بہتر یہ ہے کہ طلاق کے مسائل کے لیے کسی قریبی دارالفتاء سے رجوع کر لیا جائے، کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دارالفتاء سے رجوع کرتے ہیں تو وہ فریقین کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں طرف کو بلایا جائے گا، دونوں طرف والوں کی بات سن کر پھر اس میں آپ کی حتمی بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کا اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. باقی جہاں تک جو ہے وہ نفس مسئلہ کی بات ہے، جتنی بات آپ نے بتائی ہے اس کی روشنی میں جو بتایا جا سکتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن یہ جنرل جوابات ہوتے ہیں، یہ ہم باقاعدہ کیس کسی خاص کیس کا فتویٰ نہیں دے رہے ہوتے. خاص کیس کا فتویٰ جو ہے وہ ہم دارالفتاء میں دیتے ہیں اور دارالفتاء کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، وہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے. باقی جنرل جو سوالات ہیں، جنرل کیوریز ہیں، ان کے جواب ہم جنرل دیتے ہیں، تو لہذا اس کو آپ جنرل جواب سمجھا کریں. فتوے کے لیے آپ جو ہے وہ دارالفتاء سے باقاعدہ رجوع کیا کریں اپنے ان معاملات کے اندر. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے. مفتی صاحب کیونکہ روزے کے احکامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سوالات بھی کچھ اسی حوالے سے آئے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ وہ مریض جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے روزے کی کیا کس طرح وہ روزہ رکھیں، کیا کہیں گے؟ ویسے تو میں ایسے کئی مریضوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں شوگر ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے، انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور ایسی ڈاکٹر کو بتا کر وہ آپ کی شوگر چیک کر کے یا بی پی چیک کر کے آپ کو کچھ احتیاطیں سجیسٹ کر دیتے ہیں اور اس میں آپ روزہ ایزیلی جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ویسے بھی سومو تصحو فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اچھا. تو روزے کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے تو بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر بالفرض ان کیس کسی کی شوگر واقعی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا، وہ نہیں رکھ پاتا روزہ، طبیعت واقعی خراب ہو جاتی ہے، یا بی پی کسی کا بہت ہے اور واقعی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نہیں رکھ پاتا، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں شریعت پھر اسے رخصت دیتی ہے کہ اس صورت میں پھر وہ اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. بعد میں اس روزے کی قضا جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس روزے کی قضا کریں گے، اور اگر ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پھر اس کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں روزے کا. ٹھیک ہے. تو جو شوگر کے مریض ہیں انہوں نے بھی بہت تفصیل سے سن لیا کہ انہیں روزہ کس طرح رکھنا ہے. مزید ایک سوال شامل کروں گے مفتی صاحب، مسافر کے روزے کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی، مسافر کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے روزے کی، اور اس میں مسافر کو جو رخصت ہے یہ رخصت ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز میں اور اس میں فرق ہے دو رخصت میں. نماز میں جو قصر کا حکم ہے نا، وہ حکم وجوبی ہے کہ وہ ہم نے قصر کرنی ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں یہ رخصت اویل نہیں کرنا چاہتا، میں 2 فرض کی جگہ جو ہے وہ 4 فرض ہی پڑھوں گا، تو وہ نہیں کر سکتے. ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ وہ جو رخصت ہے شریعت کی طرف سے وہ رخصت وجوبی ہے. وہ واجب درجے کی ہے، فرض درجے کی ہے کہ آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں اور اس صورت میں فرض نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ قصر کریں گے، 4 فرض نہیں پڑھیں گے، 4 فرض کی جگہ آپ 2 فرض پڑھیں گے، وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں، وہ شریعت کی طرف سے حکم ہے. لیکن جو روزے کے معاملے میں جو رخصت ہے مسافر کو، یہ رخصت وجوبی نہیں ہے کہ نہیں آپ نے روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بلکہ یہ آپشنل ہے. یہ آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ سفر کی وجہ سے آپ کو چونکہ مشقت ہے تو اس میں آپ روزہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، بعد میں آپ اس روزے کی قضا کریں گے. لیکن اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت نے آپ کو رکھنے کی بھی اجازت دی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کا سفر میں روزہ منع ہو گیا. سفر میں روزہ منع نہیں ہوتا، اس کی رخصت ملتی ہے کہ آپ رخصت ہے، آپ اویل کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، آپشنل ہو گیا، آپ اویل کرنا چاہیں یہ رخصت اویل کر لیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ رکھ لیں، کیونکہ جو ہے ماہ رمضان کی فضیلت تو ماہ رمضان کی فضیلت ہے. بعد میں جو آپ روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے شرعی طور پر تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو رمضان کی برکت ہے وہ خاص اپنی برکت ہے. اور خود قرآن میں بھی جہاں رخصت بیان فرمائی گئی وہاں بھی آگے بتایا ہی گیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تو خود اس کو واضح کر دیا گیا کہ بہتر یہ ہے. اور باقی وہ نیت والا بھی ایک میں وضاحت کر دوں کہ جو پورے مہینے کے جو
ہاں ایک ساتھ جو ایک 30 ساتھ روزوں جو کی نیت، روزوں ہاں کی نیت ہے، کہیں کوئی کنفیوز نہ ہو جی۔ کہ وہ کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا یہ فرض ہے، یہ کتب فقیہ کے اندر لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ الگ الگ کرنا فرض ہے۔ اچھا تو کہیں میری اس بات سے کوئی یہ کنفیوز نہ ہو کہ وہاں تو لکھا ہوا فرض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بنانا ضروری نہیں ہے۔ میری بات کا مقصد سمجھیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیت عام طور پر روز ہی جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو وہ قرینہ پایا جا رہا ہے کہ نیت ہے اس کی، اور روز ہی جب روزہ رکھ رہا ہے تو وہ نیت ہے اس کی۔ باقی وہ جو فقہاء نے فرمایا ہے وہ ایک فقہی صورت ہے، وہ فقہی صورت یہ ہے کہ بھئی کوئی ایک دفعہ میں کہہ لے کہ بس میں روزے رکھوں گا سارے رمضان کے، اور بعد میں روزے کی نیت کے حوالے سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، نہ تو سحری کرے اور نہ ہی جو ہے کوئی نیت کر رہا ہو خاص، تو وہ اس کے لیے انہوں نے حکم بیان کیا۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جو صورت پائی جاتی ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، روز لوگ جو ہے وہ سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور سحری نہ بھی کر رہے ہوں تو رات کو بھی بندے کی نیت ہوتی ہی ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ ارادہ ہوتا ہی ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بالکل جناب، اس میں پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے، کیونکہ پیکیجز کے زمانے چل رہے ہیں تو اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ پورے 30 روزوں کا پیکیج کر کے ایک ساتھ ہی نیت کر لی۔ میں بڑھوں گی اپنی دونوں عالمات کی جانب، کیا پیغام دینا چاہیں گی جاتے جاتے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی بیان فرمایا، پھر تقوی اور متقی و پرہیزگار کو ہی فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بزرگ ہے، برتر ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر تقوی کی اہمیت قرآن کریم میں بہت زیادہ اجاگر کی گئی ہے، لیکن تقوی حاصل کرنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم پورے کے پورے ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہ سے بچیں گے تو ہی ہم کہیں گے کہ ہم کہلائیں گے کہ ہم متقی ہیں۔ لہٰذا مال کے حقوق سیکھنا، لوگوں کے حقوق سیکھنا، اپنے نفس کے حقوق سیکھنا، ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا تقوی کو جانتے بھی جائیں اور اس پر عمل بھی کرتے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ جی صدف پروین صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی پیغام کے حوالے سے؟ جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ رمضان کی اور قرآن کی ایک مناسبت ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن رمضان میں پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے، تو بڑی تیزی سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو خواتین پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ کا قرآن ہم ختم کر لیں۔ تو دراصل قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، تو آپ اسے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، محاسبے کے ساتھ پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا۔ تو اس رمضان یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ واہ واہ، بہت ہی بہترین پیغام۔ مفتی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ماہ رمضان کے حوالے سے مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ روزہ چونکہ ہم پر فرض ہے تو عبادت ہے یہ، تو اس کے بارے میں ہمیں مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا، اور کہاں رخصت ہے کہاں رخصت نہیں ہے، اس کی معلومات ہونا بھی ہمیں بہت ضروری ہے۔ تو مستند علماء سے معلوم کریں، اور کتب کے اندر بھی جو اگر آپ اردو دان ہیں، عربی نہیں پڑھ سکتے تو جو اردو کتابیں ہیں بھلے اردو کتابیں پڑھ لیں، مستند کتابیں تو، لیکن آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، علم ضرور حاصل کریں، بے پرواہی نہ برتیں۔ جی جناب، بہت ہی تفصیل سے آج ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں روزے کے احکامات کو شامل کیا جائے، بہت تفصیل سے آپ کو جوابات پہنچائے جائیں۔ تو ناظرین، بس یہی دعا ہے جاتے جاتے اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے۔ تو یہ تھا میرا آج کا پروگرام، اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ بشرط حیات آپ سب سے کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔